Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mari sasarangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Para wargi kerukunan wargi Sunda anu kusim kuring dipihormat, terkhusus Dewan Pembina Pengeresana Ustaz Okar, kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna selalu sehat walafiat. Oge ka Pak Ketua sareng reng-renganana kasadayana. Asa disebatkan hiji dua tiluna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu ngajagi kamantena, maparin kaberkahan sareng kaberlimpahan. Amin. Sarangka sadayana wargi Sunda anu hadir dina ieu wengi, mudah-mudahan anu dipimaksad ku urang membara di kampung Batur ieu cing kengeng karidwan ti Allah Subhanahu wa taala, malah mandar urang sadayana kenging kaberkahan kamudahan dina sagala urusan-urusan anu ku urang dipayunan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kebosan-bosan urang teh muji sareng muja ka Allah Subhanahu wa taala, zat anu maha ghafur, zat anu maparin pangampura ka urang sadayana. Zat anu maparin ka urang sadayana masih biasa urang jumenlang hirup di alam dunia. Sampai saat ia urang masih biasa bernapas. Coba bernapas ya. Bayar ente? Gratis. Maka ada yang harus bapak-bapak lakukan ketika kita dapat gratis semacam ini, maka bernapasnya jangan hanya sekedar bernapas. Apa yang harus dilakukan? Lakukanlah kurang sadayana napas cinta. Napas naon? Cinta. Bapak-bapak meninggal cinta teh sok ka pamajikan ya. Atau anu muda-muda masa meninggal ayah anu lajang teh sok deg-degan
Nah sanes eta ya. Napas cinta teh upami urang bernapas di dalam hati panggil saha Allah Subhanahu wa taala. Panggil Allah. Lantas ketika mengeluarkan napasnya kita baca alhamdulillah. Itu namanya napas cinta. Setiap tarikan napas menjadi pahala bagi kita. Jadi tidak ukur kan saukur ngahabiskeun waktu, tetapi dalam setiap napas kita ada napas cinta yang menghasilkan pahala. Biasa bapak-bapak semusep teh masih ngusep, lakukan lagi ngusep teh napas cinta nungguan. Allah, alhamdulillah, Allah, nyanggut gitu, masya Allah. Pas nyanggut alhamdulillah, pas diangkat sendal sabullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Ya. Kapiting mas. Seorang Rasul nu begitu rindu ka urang sadayana. Rindu ka Mang Cecep, ya. Mang Cecep dia aya sabaraha? Ayat 2. Rindu ka Mang Nanan. Rindu ka Pak Ketua aya sabaraha dia? Ayat 2. Rindu ka KWS Rasul teh. Nah, maka rindu Rasul. Ketika kumpul para sahabat, maka kata bilang Rasulullah SAW, udid itu saya begitu rindu ila ikhwani, kepada saudaraku. Maka para sahabat bertanya, alaisa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah saya ini saudaramu wahai baginda Rasul? Bilang Rasul menjawab, antum ashabi, kalian teh, cenah kata Rasul, adalah sahabatku. Jadi siapa wahai baginda yang kau sebut sebagai saudaramu itu wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Yang saya sebut sebagai saudaraku adalah orang-orang yang mengimaniku, mencintaiku, menyebut-nyebut namaku setiap hari, setiap saat, bukan hanya setahun sekali. Menyebut-nyebut namaku, bersolawat setiap saat, setiap dia bernapas. Itulah yang namanya saudara. Walam yarauni, mereka tidak pernah ketemu, mereka tidak pernah bermusyawarah, tidak pernah bersalaman, walaupun mereka pun tidak pernah bermimpi dengan saya. Ayat atas bermimpi di dia sareng Rasul. Mu atos teh mimpi basah. Itulah penyebabnya kenapa baginda Rasulullah SAW merindukan kepada kita semua. Kemarin kita dalam memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW harus menjadi salah satu momentum untuk memulai. Kita bukan hanya 1 tahun sekali kita untuk mengaplikasikan, memperlihatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setiap kita bernapas, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawatnya terserah. Dan mesti yang mana bapak-bapak yang hafal salawatnya yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirek sadayana anu sami-sami milari karidwan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina pangosan anu insyaallah sekitar sampai 10 menit lah selesai ya. Wa hadhil buhus
yang akan dibahas pada malam hari ini muhimmatun wa mutanawi'ah, sangat penting sekali dan bermacam-macam yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tad'u al-muslimina ila aqidatit tauhidil khalis, mengajak kepada setiap muslim. Cuma yang muslim di sini, yang mengaku dirinya muslim di sini, muslim semua. Jadi bahasan ini adalah tad'u muslimin, mengajak ke kita kepada kepada setiap muslim ila aqidatit tauhidil khalis, untuk memiliki akidah atau tauhid al-khalis yang murni, wal ibtiadi an syirk alladhi intashara, dan menjauhi kepada kesyirikan yang sekarang sedang tersebar di mana-mana. Jadi bapak-bapak semuanya, kita harus betul-betul di sini menjadi manusia atau unas an-naji'ah. Apa itu unas an-naji'ah? Yaitu manusia-manusia yang selamat. Karena kita akan tahu ada manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia yang bahagia selamat di dunia dan manusia yang selamat di akhirat. Yang kedua, manusia sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada golongan yang kedua, manusia yang selamat di dunia wa saqiyun fil akhirah, tetapi dia celaka di akhirat. Yang ketiga, golongan daripada kita sebagai manusia ini ada saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Kita mau milih yang mana? Badai milih yang mana? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita pilih yang pertama. Kita harus menjadi unas, manusia-manusia an-najiyah yang selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Maka doa kita bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa-doa yang selalu kita lantunkan di setiap sholat kita. Jangan sampai kita melalaikan, melupakan doa tersebut. Namanya doa sapu jaga. Nah, walibtidai an syirki alladhi intashara fi aktsiril biladil islamiyah. Kita harus bisa menjauhi daripada kesyirikan-kesyirikan yang tersebar di banyak daerah, di banyak negara. Ya, taruh saja sekarang kesyirikan banyak terjadi di mana? Di dunia ataupun terkhusus di Indonesia. Nah, ini kita semuanya, walaupun kita seorang yang seorang yang lagi mencari kehidupan dunia untuk bekal kehidupan akhirat, maka kita harus memperhatikan ketauhidan kita supaya kita menjadi unas an-najiyah, manusia-manusia yang selamat. Bapak-bapak anu dihormat kuring sareng menuju mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menjadi al-unas an-najiyah atau manusia-manusia yang selamat atau mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah ini? Maka kita semuanya harus satu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala
tafarraq. Ini yang pertama. Untuk menggapai kita kehidupan dunia, mendapatkan kehidupan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, yang pertama maka kita tauhid yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita bisa wa'tasimu, saling berpegang teguh bihablillah, kepada tali Allah atau ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Kemudian apa? Wala tafarraqu, jangan saling cerai-berai. Apalagi kita di kerukunan warga Sunda, jangan ada sama sekali satu orang pun yang nonggongan karena naon? Karena paguyuban. Semuanya harus ittifaq, semuanya harus bersatu. Untuk apa? Persatuan, kebersamaan akan mewujudkan menjadi satu kesuksesan daripada tujuan kita mendirikan daripada paguyuban ini. Sisa 3 menit. 10 menit kita nana. Lami-lami itu. Ini bosan. Ya. Jadi yang pertama itu. Jadi yang pertamanya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bapak-bapak semuanya pegang kuat-kuat, pegang erat-erat agama ini yang sudah kita ketika lahir ditauhidkan oleh orang tua kita dalam telinga kita sebelah kanan. Allahu Akbar, atau dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pegang erat-erat seperti kita menggigit dan geraham yang kuat. Yaitu ad-dinullah, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya 1 menit ini. Yang kedua, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum untuk menjadikan kita sebagai unas an-naji'ah, sebagai manusia yang selamat itu harus apa? Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian semuanya termasuk orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang selalu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sekarang ada bawa-bawaan, ada jimat-jimat dari mana-mana, ya, maka bertobat. Tinggalkanlah yang namanya ada jimat-jimat yang menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya kita untuk meninggalkan itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi unas an-naji'ah, menjadi hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang selamat. Ketika saya datang dari mana? Dari Bandung ke sini. Ketika itu saya dari pondok bawa uang 600.000 rupiah. Lalu ke Surabaya mau naik kapal laut. Ternyata kapal lautnya sudah pergi. Kenapa naik kapal laut? Karena uang saya hanya 600. Tapi ketika itu ada seorang yang datang, "Pak, mau kemana?" "Saya mau ke Sulawesi, Pak." "Kenapa bisa?" "Ketinggalan kapal laut." "Atuh naik we yeuh pesawat." Artosna kantun 500.000. Sok pas gitu. Aya satu orang anu teu berangkat, aya tiketna ieu. Hargana sabaraha? 500.000. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil tiket itu, kemudian saya diantar sama bapak itu masuk ke pesawat Mandala waktu itu. Maka ketika naik di pesawat, sudah terbang tinggi pesawat, saya bertanya kepada ibu jari saya, "Wahai ibu jari, kamu mau kemana?" "Saya mau ke Sulawesi." "Mau apa?" Ternyata ada di samping saya orang Bone. "Pak, mau kemana?" "Saya mau ke Bone." "Mau apa?" "Saya ada rencana mau menikah." Mau menikah ya? Terus bawa uang berapa? Ditanya, Pak. Bawa uang berapa? Kata
saya, uang saya sudah habis Pak. Sudah habis, pakai apa? Pakai beli tiket. Jadi bagaimana nanti? Wallah, bagaimana nanti? Saya yakin dengan wirid saya yang selalu saya lakukan ketika di pondok tadi. Di pondok apa wiridnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apapun kesusahan yang kita dapati, apapun kesusahan yang kita hadapi, maka terkala kita sudah bulat, hasbunallah, cukuplah bagi saya Allah yang menjadi penolong. Maka bapak-bapak jangan hari uang. Bapak punya permasalahan banyak, ada hutang kiri, ada hutang kanan, jangan khawatir. Maka tatkala lihat ada mobil di Sumpalabu yang banyak muatannya, maka kepalanya kemana? Ke atas, karena muatannya terlalu banyak. Menunjukkan ketika kita punya permasalahan yang banyak, maka tengadahkan kepala kita kepada Zat Ilahi Rabbi yang Rabbul Alamin, yang mengatur mengurus semua alam. Jangan khawatir dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Maka tadi doa ataupun wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu bapak-bapak harus menjadikan darah daging kita. Pas sampai di sini, pas sampai di Bonek, saya ketemu sama mertua, calon mertua. Mau apa ini? Saya mau melamar anaknya Bang. Tidak ada keturunan saya yang menikah sama orang Jawa. Waduh, saya berpikir kemana lagi pikiran saya ini. Akhirnya berarti saya nanti harus ngikut sama penjual, harus bekerja mencuci piring. Nah, insya Allah cerita selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Kemah mau rame kemah. Yang mana? Iya. Lanjut. Malam mitra sadaya. Tiga kepo wae bersambungnya. Bisa dilanjut? 5 menit. Apa yang terjadi setelah itu? Calon kakak ipar saya, jangan khawatir ada. Ayo kita pergi mencari dukungan. Sama seperti yang kemarin mencari dukungan. Dibawa ke keluarga ini, dibawa ke keluarga ini. Ini katanya tidak diterima sama mertua. Di mana di sekolah? Di pesantren. Kenapa? Ini bagus, ini orang pesantren. Katanya gitu. Bisa baca bara janji? Oh, boleh kata saya ya. Saya dicek baca bara janji waktu itu. Karena biasa kalau di Jawa saya kalau lapar-lapar begitu ya. Ada orang yang akikah, oh paling depan ya. Namanya wamil dah, wajib milu dah dahar, atau wamil ngop, wajib milu ngopi. Akhirnya didatangilah sama keluarganya, ini bagus pengaji. Kalau begitu kawinkan atuh. Setelah itu masalah yang ketiga apa? Ditanya bawa uang berapa? Disitulah saya langsung hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa yang terjadi? Tidak ada uang sepeser pun. Uang ngaji abdi teh kadia mun nyanak 100 oke CF dia nganggo meser. Akhirnya keluarganya iuran 5 juta terkumpullah 30 juta. Mudah tidak bagi Allah? Mudah. Maka jangan khawatir ketika kita memiliki permasalahan di dunia ini. Maka satukan, tengadahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tengadahkan. Apalagi yang belum menikah, cari tantangan. Saya mau menikah sama orang Bonek. 50 juta uang paneknya, 100 juta uang paneknya. Mana modalnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah. Nah, kembali lagi, wala takunu minal musyrikin. Maka kita semuanya jangan menjadi orang-orang yang musyrik menduakan Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina fariqu dinahum,
wa kanu syidyan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, di dalam surat Ar-Rum. Bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan sedikit ya kita memperbaiki daripada ketauhidan kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya dikasih minggu keempat sama Pak Ustadz Ade. Ya, insyaallah kata saya ini mudah-mudahan kita selalu diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala, kebersihan hati, selalu muncul rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga malah mandar kita semuanya mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita orang sadayana parantos mungkin pemaparan di Pajajaran. Jadi ada nilai sebagai benang merah dari kasus tersebut, bahwa biasanya kita di saat dalam keadaan terpuruk seperti itu, kita selalu mengatakan kumaha Allah weh, ngabrehna kumaha Allah. Hampir rata-rata kita akan mengatakan seperti itu, kumaha Allah weh. Ketika kita menyatakan kumaha Allah, itu artinya bukan berarti kita duduk dan menunggu keajaiban. Tetapi ketika kita menyatakan kumaha Allah, kita berarti harus mengikuti apa yang telah Allah perintahkan. Bukan berarti kita sudah dalam keadaan seperti itu, nggak saya kumaha kumaha Allah weh. Iya, bukan seperti itu. Tetapi kita mengikuti aturan-aturan yang telah Allah syariatkan. Maka salah satunya seperti kita mendawamkan doa tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi ulah berserah diri hanya sama Allah, tapi cici ngalamun ngahayang. Jadi apa ide tuh senang aya nu make emas ini jamret we. Lumayan yang bayar cicilan sebulannya. Jadi nah menyebutkan kumaha Allah berarti kita mengikuti apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah atur, kita ikuti, itu yang disebut dengan kumaha Allah. Maka untuk memperkuat kita juga saat sekarang, bahkan kita ini seperti tadi Ustaz sampaikan akan menjadi bagian daripada keluarga Rasulullah, maka marilah kita bersama-sama dengan Ustaz Abdullah untuk membacakan sholawat, tawasul dan doa. Untuk itu Kang Ustaz Abdullah waktu salam tempat menyanyikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus biasa saat acan orang tawasul, orang sasarangan, istighfar, syahadat, sareng sholawat. Maka orang sasarangan ngaoskeun istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil anbiya'i qablahu wa bi ibadika as-salihin wa bi sirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما
منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي والذكر فاعلم أن لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut, wa biha nu'minu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الشكر، يا ربنا لك الملك كما ينبغي لجلال وجهك وكرم رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل ثوابا وقرنا من سماء. Amin ya Allah. وتزيل وتعمل الأسود وتهدية من وسيلة ورحمة الله بفضلك نافعة وبركة شاملة مقدمة Amin ya Allah. بأزواجه وأولاده وذريته وعلى ولكل منهم أجمعين والملائكة المقربين. اللهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم. اللهم انزل عليهم الرحمة والمغفرة والرضوان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنك جعلت ياسين شفاء لمن قراها ولمن قرئت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف بركة ورحمة على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على معيمة ومن
قضيت والدافع عن شر من كل سوء وبلية وحسن وتقضي حاجاتنا احفظنا للفاتحتين الفقر والدين سبحان من فرج عن كل هزل بين الكافر والمن سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا يا مفرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت بعد الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سامع الصوت احفظنا من الآفات والعنات والعقوبات اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Connected. Alhamdulillah acara pangaosan parantos kulangan sangakeun mugi-mugi anu parantos dibacakeun ieu janten kasalah kanggo urang sadaya. Itu baiklah kita tutup acara dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kemudian Salatullah salam